اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ طاسین حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ اے حبیب مکرم، ہم آپ پر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی حقیقت پر مبنی حال میں سے ان لوگوں کے لیے کچھ پڑھ کر سناتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ بے شک فرعون زمین میں سرکش اور متکبر یعنی امر مطلق ہو گیا تھا، اور اس نے اپنے ملک کے باشندوں کو مختلف فرقوں اور گروہوں میں بانٹ دیا تھا، اور اس نے ان میں سے ایک گروہ یعنی بنی اسرائیل کے عوام کو کمزور کر دیا تھا کہ ان کے لڑکوں کو ان کے مستقبل کی طاقت کو چلنے کے لیے ذبح کر ڈالتا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تاکہ مردوں کے بغیر ان کی تعداد بڑھے اور ان میں اخلاقی بہرہ روی کا اضافہ ہو۔ بے شک وہ فساد انگیز لوگوں میں سے تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ ہم ایسے لوگوں پر احسان کریں جو زمین میں حقوق اور آزادی سے محرومی اور ظلم و استحصال کے باعث کمزور کر دیے گئے تھے، اور انہیں مظلوم قوم کے رہبر اور پیشوا بنا دیں، اور انہیں ملکی تخت کا وارث بنا دیں، اور ہم انہیں ملک میں حکومت اور اقتدار بخشیں، اور فرعون اور حامان اور ان دونوں کی فوجوں کو وہ انقلاب دکھا دیں جس سے وہ ڈرا کرتے تھے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم انہیں دودھ پلاتی رہو، پھر جب تمہیں ان پر قتل کر دیے جانے کا اندیشہ ہو جائے تو انہیں دریا میں ڈال دینا، اور نہ تم اس صورتحال سے خوف زدہ ہونا اور نہ رنجیدہ ہونا۔ بے شک ہم انہیں تمہاری طرف واپس لوٹانے والے ہیں اور انہیں رسولوں میں شامل کرنے والے ہیں۔ پھر فرعون کے گھر والوں نے انہیں دریا سے اٹھا لیا تاکہ وہ مشیت الہی سے ان کے لیے دشمن اور باعث غم ثابت ہوں۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان دونوں کی فوجیں سب خطا کار تھے۔ اور فرعون کی بیوی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کہا کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھ کے لیے ٹھنڈ ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ اور وہ اس تجویز کے انجام سے بے خبر تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل صبر سے خالی ہو گیا۔ قریب تھا کہ وہ اپنی بے قراری کے باعث اس راز کو ظاہر کر دیتی اگر ہم ان کے دل پر صبر و سکون کی قوت نہ اتارتے تاکہ وہ وعدہ الہی پر یقین رکھنے والوں میں سے رہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کی بہن سے کہا، ان کا حال معلوم کرنے کے لیے ان کے پیچھے جاؤ۔ سو وہ انہیں دور سے دیکھتے رہے، اور وہ لوگ بالکل بے خبر تھے، اور ہم نے پہلے ہی سے موسیٰ علیہ السلام پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ سو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا، کیا میں تمہیں ایسے گھر والوں کی نشاندہی کروں جو تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کر دیں اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں؟ پس ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یوں ان کی والدہ کے پاس لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہوں، اور تاکہ وہ یقین سے جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور سنِ اعتدال پر آ گئے تو ہم نے انہیں حکم نبوت اور علم و دانش سے نوازا، اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح صلہ دیا کرتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام شہر مصر میں داخل ہوئے اس حال میں کہ شہر کے باشندے نیند میں غافل پڑے تھے، تو انہوں نے اس میں دو مردوں کو باہم لڑتے ہوئے پایا۔ یہ ایک تو ان کے اپنے گروہ بنی اسرائیل میں سے تھا، اور یہ دوسرا ان کے دشمنوں قوم فرعون میں سے تھا۔ پس اس شخص نے جو انہی کے گروہ میں سے تھا آپ سے اس شخص کے خلاف مدد طلب کی جو آپ کے دشمنوں میں سے تھا۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے اسے مکہ مارا تو اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر فرمانے لگے، یہ شیطان کا کام ہے جو مجھ سے سرزد ہوا ہے، بے شک وہ سحری بہکانے والا دشمن ہے۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، سو تو مجھے معاف فرما دے۔ پس اس نے انہیں معاف فرما دیا، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ مزید عرض کرنے لگے، اے میرے رب، اس سبب سے کہ تو نے مجھ پر اپنی مغفرت کے ذریعے احسان فرمایا ہے، اب میں ہرگز مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے اس شہر میں ڈرتے ہوئے صبح کی اس انتظار میں کہ اب کیا ہوگا، تو دفعتاً وہی شخص جس نے آپ سے گزشتہ روز مدد طلب کی تھی آپ کو دوبارہ امداد کے لیے پکار رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، بے شک تو صریح گمراہ ہے۔ سو جب انہوں نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو پکڑیں جو ان دونوں کا دشمن ہے، تو وہ بول اٹھا، اے موسیٰ، کیا تم مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو جیسا کہ تم نے کل ایک شخص کو قتل کر ڈالا تھا؟ تم صرف یہی چاہتے ہو کہ ملک میں بڑے جابر بن جاؤ، اور تم یہ نہیں چاہتے کہ اصلاح کرنے والوں میں سے بنو۔
اور شہر کے آخری کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے کہا، اے موسیٰ، قوم فرعون کے سردار آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو قتل کر دیں، سو آپ یہاں سے نکل جائیں، بے شک میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ سو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوف زدہ ہو کر مدد الہی کا انتظار کرتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے۔ عرض کیا، اے رب، مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ جب وہ مدین کی طرف رخ کر کے چلے تو کہنے لگے، امید ہے میرا رب مجھے منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے سیدھی راہ دکھا دے گا۔ اور جب وہ مدین کے پانی کے کنویں پر پہنچے تو انہوں نے اس پر لوگوں کا ایک ہجوم پایا جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، اور ان سے الگ ایک جانب دو عورتیں دیکھی جو اپنی بکریوں کو روکے ہوئے تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم دونوں اس حال میں کیوں کھڑی ہو؟ دونوں بولی کہ ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتی یہاں تک کہ چرواہے اپنے مویشیوں کو واپس لے جائیں، اور ہمارے والد عمر رسیدہ بزرگ ہیں۔ سو انہوں نے دونوں کے ریوڑ کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف پلٹ گئے اور عرض کیا، اے رب، میں ہر اس بلائی کا جو تو میری طرف اتارے محتاج ہوں۔ پھر تھوڑی دیر بعد ان کے پاس ان دونوں میں سے ایک لڑکی آئی جو شرم و حیا کے انداز سے چل رہی تھی۔ اس نے کہا، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ وہ آپ کو اس محنت کا معاوضہ دیں جو آپ نے ہمارے لیے بکریوں کو پانی پلایا ہے۔ سو جب موسیٰ علیہ السلام ان لڑکیوں کے والد شعیب علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے پچھلے واقعات بیان کیے تو انہوں نے کہا، آپ خوف نہ کریں، آپ نے ظالم قوم سے نجات پا لی ہے۔ ان میں سے ایک لڑکی نے کہا، اے میرے ابا جان، انہیں اپنے پاس مزدوری پر رکھ لیں، بے شک بہترین شخص جسے آپ مزدوری پر رکھیں وہی ہے جو طاقتور ایمانت دار ہو اور یہ استماع داری کے اہل ہیں۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے کر دوں اس مہر پر کہ آپ 8 سال تک میرے پاس اجرت پر کام کریں، پھر اگر آپ نے 10 سال پورے کر دیے تو آپ کی طرف سے احسان ہوگا، اور میں آپ پر مشقت نہیں ڈالنا چاہتا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے نیک لوگوں میں سے پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ معاہدہ میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گیا، دو میں سے جو مدت بھی میں پوری کروں سو مجھ پر کوئی جبر نہیں ہوگا، اور اللہ اس بات پر جو ہم کہہ رہے ہیں نگہبان ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے مقررہ مدت پوری کر لی اور اپنی اہلیہ کو لے کر چلے تو انہوں نے طور کی جانب سے ایک آگ دیکھی، وہ شعلہ حسن مطلق تھا جس کی طرف آپ کی طبیعت مانوس ہو گئی۔ انہوں نے اپنی اہلیہ سے فرمایا، تم یہیں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں تمہارے لیے اس آگ سے کچھ اس کی خبر لاؤں جس کی تلاش میں مدتوں سے سرگرداں ہوں، یا آتش سوزاں کی کوئی چنگاری لا دوں تاکہ تم بھی تپ اٹھو۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو وادی طور کی دائیں کنارے سے بابرکت مقام میں واقع ایک درخت سے آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، بے شک میں ہی اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہوں، اور یہ کہ اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ تیز لہراتی تپتی ہوئی حرکت کر رہی ہے گویا وہ سانپ ہو تو پیٹھ پھیر کر چل پڑے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ ندا آئی، اے موسیٰ، سامنے آؤ اور خوف نہ کرو، بے شک تم امان یافتہ لوگوں میں سے ہو، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، اور بغیر کسی عیب کے سفید چمکدار ہو کر نکلے گا، اور خوف دور کرنے کی غرض سے اپنے بازو اپنے سینے کی طرف سکیڑ لو۔ پس تمہارے رب کی جانب سے یہ دو دلیلیں فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجنے اور مشاہدہ کرانے کے لیے ہیں، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کر ڈالا تھا، سو میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے، اور میرے بھائی ہارون علیہ السلام وہ زبان میں مجھ سے زیادہ فصیح ہے، سو انہیں میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج دے کہ وہ میری تصدیق کر سکیں۔ میں اس بات سے بھی ڈرتا ہوں کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ ارشاد فرمایا، ہم تمہارے بازو تمہارے بھائی کے ذریعے مضبوط کر دیں گے، اور ہم تم دونوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں اور تمہاری کاوشوں میں ہیبت و غلبہ پیدا کیے دیتے ہیں، سو وہ ہماری نشانیوں کے سبب تم تک زن پہنچانے کے لیے نہیں پہنچ سکیں گے۔ تم دونوں اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے غالب رہیں گے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری واضح اور روشن نشانیاں لے کر آئے تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو من گھڑ جادو کے سوا کچھ نہیں ہے، اور ہم نے یہ باتیں اپنے پہلے آباء و اجداد میں کبھی نہیں سنی تھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرا رب اس کو خوب جانتا ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور اس کو بھی جس کے لیے آخرت کے گھر کا انجام بہتر ہوگا، بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔
اور فرعون نے کہا اے درباریوں میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں جانتا، اے حامان میرے لیے گارے کو آگ لگا کے کچھ اینٹیں پکا دے، پھر میرے لیے ان سے ایک اونچی عمارت تیار کر، شاید میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا تک رسائی پا سکوں، اور میں تو اس کو جھوٹ بولنے والوں میں گمان کرتا ہوں۔ اور اس فرعون نے خود اور اس کی فوجوں نے ملک میں ناحق تکبر و سرکشی کی، اور یہ گمان کر بیٹھے کہ وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے، سو ہم نے اس کو اور اس کی فوجوں کو عذاب میں پکڑ لیا اور ان کو دریا میں پھینک دیا، تو آپ دیکھیے کہ ظالموں کا انجام کیسا عبرتناک ہوا۔